السلام علیکم ناظرین، ہم یہ تیسرا ویلاگ ہے۔ پہلے ویلاگ میں نور الدین زنگی کا ہم نے تعارف کروایا آپ کو۔ اس کے بعد دوسرے ویلاگ میں ہم نے سلطان نور الدین زنگی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی سعادت کا ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کا ایک بقیہ حصہ رہتا ہے جس میں انتقال، کردار، رفع عامہ اور فلاحی کام رہتے ہیں۔ یہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ نور الدین زنگی کا انتقال۔ مصر پر قبضہ کرنے کے بعد نور الدین نے بیت المقدس پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ بیت المقدس کی مسجد عمر میں رکھنے کے لیے اس نے اعلیٰ درجے کا ممبر تیار کروایا۔ اس کی خواہش تھی کہ فتح بیت المقدس کے بعد وہ اس ممبر کو اپنے ہاتھوں سے رکھے گا، لیکن خدا کو یہ منظور نہ تھا۔ نور الدین ابھی حملے کی تیاریاں ہی کر رہا تھا کہ زنگی کو حشاشین نے زہر دیا جس سے ان کے گلے میں سوزش پیدا ہو گئی، جو کہ ان کی موت کا باعث بنی۔ 15 مئی 1174 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت نور الدین کی عمر 58 سال تھی، 58 برس تھی۔ کردار: نور الدین زنگی بہادری میں اپنے باپ کی طرح تھا۔ ایک مرتبہ جنگ میں اسے دشمنوں کی صف میں بار بار گھستے دے کر اس کے ایک مصاحب قطب الدین نے کہا، اے ہمارے بادشاہ، اپنے آپ کو امتحان میں نہ ڈالیے۔ اگر آپ مارے گئے تو دشمن اس ملک کو فتح کر لیں گے اور مسلمانوں کی حالت تباہ ہو جائے گی۔ نور الدین نے یہ بات سنی تو اس پر بہت ناراض ہوا اور کہا، قطب الدین، زبان کو روکو، تم اللہ کے حضور گستاخی کر رہے ہو۔ مجھ سے پہلے اس دین اور اس ملک کا محافظ اللہ کے سوا کون تھا؟ نور الدین نے شریعت کی خطبہ بندی کی اور اپنے ساتھیوں کو بھی پابند بنایا۔ انہیں دیکھ کر دوسروں نے تقلید کی، جس کی وجہ سے عوام میں اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا اور لوگ خلاف شرع کاموں کے ذکر سے بھی شرمانے لگے۔ رفع عامہ اور فلاح کا مرکز۔ نور الدین صرف ایک فاتح نہیں تھا بلکہ ایک شفیق حکمران اور علم پرور بادشاہ تھا۔ اس نے سلطنت میں مدرسوں اور ہسپتالوں کا جال بچھا دیا۔ اس کے انصاف کے قصے دور دور تک مشہور تھے۔ وہ بڑی ذاتی زندگی گزارتا تھا۔ بیت المقدس کا روپیہ کبھی ذاتی خرچ میں نہیں لایا۔ مال غنیمت سے اس نے چند دکانیں خرید لی تھیں جن کے کرائے سے وہ اپنا خرچ پورا کرتا تھا۔ اس نے اپنے لیے بڑے بڑے محل تعمیر نہیں کیے بلکہ بیت المال کا روپیہ مدرسوں، شفا خانوں اور مسافر خانوں کے قائم کرنے اور رفع عامہ کے دیگر کاموں میں صرف کرتا۔ دمشق میں اس نے ایک شاندار شفا خانہ قائم کیا تھا جس کی دنیا میں مثال نہ تھی۔ اس میں مریضوں کو دوا بھی مفت دی جاتی تھی اور کھانے اور رہنے کا خرچ بھی حکومت کی طرف سے ادا کیا جاتا تھا۔ نور الدین نے تمام ناجائز ٹیکس موقوف کر دیے تھے۔ وہ مظلوموں کی شکایت خود سنتا اور اس کی تفتیش کرتا تھا۔ نور الدین کی ان خوبیوں اور کارناموں کی وجہ سے اس زمانے کے ایک مورخ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ میں نے اسلامی عہد کے حکمرانوں سے لے کر اس وقت تک کے تمام بادشاہوں کی تاریخوں کا مطالعہ کیا، لیکن خلفائے راشدین اور عمر بن عبد العزیز کے سوا نور الدین سے بہتر فرما روا میری نظر سے نہیں گزرا۔ ناظرین، اس کے علاوہ نور الدین کے اور بہت سارے کارنامے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کو اگلے ویلاگ میں پیش کریں گے۔ یہ 3 ویلاگ تھے، جو کہ پہلا ویلاگ میں نے بتایا کہ ہم نے ان کا تعارف پیش کیا، دوسرے میں ان کا وہ کارنامہ جو حضور اکرم کے روضے کی حفاظت کے حوالے سے ہے، اور تیسرا ان کا آخری حصہ زندگی کا انتقال اور ان کے کام وہ پیش کیے۔ انشاءاللہ باقی بھی آپ کو گاہ بگاہ پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کرے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا رتبہ دے، جنت الفردوس میں جگہ دے۔ السلام علیکم۔